قومیت تشکیل پاتی ہے، اور بعد میں جب مذہب پروان چڑھنے لگے تو پھر قومیت میں مذہب کا جو عنصر ہے وہ بھی شامل ہو گیا، اس کے سیاسی حالات بھی شامل، اس کا انداز تعمیر بھی شامل ہو گیا. مگر بنیادی طور پر قوم کا معنی یہ ہے کہ وہ عادات جس پر ایک معاشرہ، انسانی معاشرے میں سے ایک معاشرہ، انسانی قبیلے میں سے ایک گروہ جن بنیادوں پر کھڑا ہو، اور وہ بنیادیں جو ان انسانی گروہ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دیں، دوسرے لوگوں سے جدا کر دیں، دوسرے لوگوں سے الگ اور منفرد کر دیں. وہ جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ قومیت کی بنیادیں ہوتی ہیں، اور ان اوصاف پر تشکیل پانے والا گروہ وہ قوم ہوتا ہے. اچھا مطلب ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام وہ اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر بنی نوع انسان کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا. یہ فرمائیے گا کہ قوم عرب کی تاریخ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے. جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آدم کو مٹی سے تخلیق کیا، اور آدم کو مٹی سے تخلیق کرنے سے پہلے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور آدم سے پہلے ہم نے آگ سے جنوں کو پیدا کیا تھا. جو جنوں میں پہلا جن تھا اس کا نام قرآن نے جان کہا، اور جو انسانوں میں پہلا انسان تھا اس کو قرآن نے آدم کہا. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ جو الہامی کتابوں میں اور ان الہامی کتابوں سے بہت کچھ ہماری تفاسیر میں بھی لیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے سری لنکا میں ایڈم پیکس پر، جہاں پر ہسٹری بتاتی ہے کہ وہاں پر آپ کا پاؤں مبارک کا نشان جب آپ نے پہلا قدم زمین پر رکھا تو وہ وہاں موجود ہیں، اور وہ بڑے حجم میں آپ کا پاؤں ہے وہاں پر. وہاں سے جب آدم علیہ السلام اترے تو حضرت حوا علیہ السلام کو اتارا گیا جدہ کے قریب. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میں وہاں بیت المعمور تیرا تھا، تو میں وہاں تیری عبادت کرتا تھا، ملائکہ کی آوازیں سنتا تھا، تسبیح و تحلیل سنتا تھا، تو میری نہ کردہ جو غلطی ہے اسے بھی معاف فرما، اور مجھے عبادت کے لیے کچھ جگہ بھی عطا فرما. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور وہ آپ کو لے کر مکہ آئے، اور وہاں پر پھر اللہ کے گھر بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کو پھر ساتوں زمین سے عرش معلیٰ تک اس کا ایک روحانی کنیکشن تھا، تعلق وہ بیت المعمور سے جوڑا گیا. تو لامکانوں میں جو رب کا گھر ہے وہ بیت المعمور کہلاتا ہے، اور زمین پر جو اللہ کا گھر ہے اسے بیت اللہ کہتے ہیں، کعبہ کہتے ہیں. تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر بیت اللہ کی بنیاد بھی جبرائیل علیہ السلام نے رکھی، اور وہاں پر وہ طواف بھی کرتے تھے، اور وہاں پر ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، اور ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ ملائکہ کے تسبیح و تحلیل کی آواز بھی حسب عادت وہ سنا کرتے تھے. یہ تفاسیر میں موجود ہے. لیکن قرآن نے جو بیت اللہ کا ذکر کیا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہے. اب اگر آپ اس دونوں باتوں کو سامنے رکھیں تو حضرت آدم جو تھے وہ بھی عربی نہیں تھے، وہ آسمان سے آئے تھے، جنت سے آئے تھے، اور وہاں سے پھر پہلے انسان کی بنیاد ہوئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر روایت کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر بیت اللہ کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے رکھی. اب ان دونوں باتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہاں سے پھر حضرت آدم علیہ السلام، اب یہ جدہ کا معنی جو ہے، جدہ کا معنی ہوتا ہے پا لینا کسی چیز کو. تو کیونکہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو پا لیا تھا، اور حوا نے حضرت آدم کو پا لیا تھا، اور یہاں ملاقات ہوئی تھی. اور پھر عرفات کے میدان میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں، وہاں وہ دونوں کی ملاقات ہوئی، پر وہاں انہوں نے اللہ سے کھڑے ہو کے معافی مانگی رحمت والے پہاڑ پر. پھر وہاں سے وہ چلے اور دمشق جا کر آباد ہوئے. دمشق میں آبادی ہوئی، پھر وہاں سے اول جو شہر دنیا میں جو ہسٹری میں ہے وہ دمشق ہے. اب دمشق کو دمشق کیوں کہتے ہیں؟ یہ دم اور شک سے ہے. دم کا معنی خون اور شک کا معنی پھاڑنا، کیونکہ قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو جو شہید کیا تھا وہاں پر کیا تھا دمشق میں. کیونکہ
وہاں ان کا سر پھاڑا گیا اور خون نکلا وہاں پر، تو وہ اس کے نسبت سے اس علاقے کا نام دمشق کی بجائے دمشق پڑ گیا۔ وہاں سے پھر انسانی کی آبادی کا آغاز ہوتا ہے۔ مگر جو جزیرت العرب ہے، وہ جزیرت العرب میں یمن ہے، اور جو اس وقت سعودیہ عرب کا علاقہ ہے وہ ہے، اس میں بحرین ہے اور خلیجی ریاستیں ہیں۔ یہ بعد میں جا کر وہاں پر جو انسان آباد ہوئے اور وہ عربی بولتے تھے، وہ عربی بولنے کی وجہ سے وہ جو علاقہ تھا، وہ جو جزیرہ تھا، وہ عرب کہلایا۔ حالانکہ یہ جزیرہ نہیں ہے، جزیرہ تو وہ ہوتا ہے نا جس میں زمینی راستہ نہیں ہوتا، اس میں ایک طرف سے زمینی راستہ بھی ہے مگر 3 طرف سے سمندر ہی سمندر ہے یہاں پر۔ تو عرب کا جو آغاز ہوتا ہے وہ یمن سے ہوتا ہے، اور پھر یمن اور سعودی عرب، بحرین، یہ سارے علاقے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کرنی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا کہ یا تو آپ یثرب چلے جائیں یا پھر بحرین چلے جائیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا انتخاب فرمایا تھا۔ تو یہاں صدیوں بعد یہاں جو قوم آباد ہوئی، ان کا ایک اپنا تشخص تھا، ایک رسم تھا، ایک رواج تھی، ایک زبان تھا جسے عربی زبان کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل السلام کی زبان بھی عربی نہیں تھی، حضرت ابراہیم کی زبان بھی عربی نہیں تھی۔ آپ کی جد امجد میں یہ 2 بڑے نبی آتے ہیں، حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل کی والدہ تھی، ان کی زبان بھی عربی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم اسماعیل کی زبان تو آرامی تھی، پھر اس کے بعد جب وہ فلسطین میں آئے تو وہاں عبرانی زبان تھی، پھر یہاں پر جب وہ آئے تو یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں تھا کیونکہ پانی نہیں تھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جب پانی نکلا تو وہاں پرندے چہچہانے لگے، تو جو قافلے گزرتے تھے پہلے صرف بیت اللہ کو مطلب بیت مکہ سے وہ گزر جاتے تھے، مگر جب اب پانی انہوں نے وہاں پانا شروع کر دیا تو انہوں نے وہاں پر قیام کرنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلا جو قبیلہ اس وادی میں آ کے جس نے قیام کیا وہ قبیلہ بنو جرہم تھا۔ قبیلہ بنو جرہم آباد ہوا اور ان سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے۔ پھر کیونکہ یہ یمن کا حصہ تھا یہ علاقہ مکہ اور شریف جو تھا، پھر وہاں سے عرب لوگ یہاں آتے تھے، اور پھر عربوں کے آنے جانے سے یہاں پر پھر قبیلہ یہاں بڑھ گیا، بنو جرہم کا آبادی ہو گئی یہاں پر۔ تو حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ، انہوں نے بھی پھر عربی زبان بولنا شروع کر دی۔ اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے آنے سے عرب کی بنیاد نہیں پڑی، عرب کی بنیاد تو بہت پہلے سے موجود تھی۔ فلسطین میں اور مصر میں، عراق میں عربی نہیں بولی جاتی تھی، شام میں یہ جو علاقے تھے جسے جزیرت العرب کہتے ہیں، یہاں عربی بولی جاتی تھی۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے صدیوں بعد یہاں پر ایک پروان چڑھی زبان جسے عربی کہتے ہیں۔ اور یہاں ایک بڑی خوبی کی بات ہے کہ ویسے تو ساری زبانیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ روم میں کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مگر عربی زبان کے حوالے سے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رب کی زبان ہے، یہ ملائکہ کی زبان ہے، یہ قبر کی زبان ہے، یہ جنت کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے۔ یہ جو زبان ہے کیونکہ اس میں اللہ نے آخری کتاب نازل کرنی تھی، اس لیے رب العالمین نے اس میں معنوی طور پر مفہوم کے اعتبار سے اتنی گہرائی، اتنی وسعت اور اتنی آفاقیت رکھی کہ اس زبان میں اللہ نے آخری کتاب اتارنی تھی، جس کتاب نے قیامت تک کے لیے چلنا تھا، اور قیامت تک اس میں زمانے میں بڑی تبدیلی آنی تھی، سائنسی طور پر، میڈیکلی طور پر، طبی طور پر، باقی امور کے حوالے سے۔ تو قرآن کے ایک ایک لفظ کے 5 ترجموں سے، مفہوم سے شروع کریں تو 5 ہزار تک ان کے معنی اور مفہوم نکلتے ہیں، تاکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے وسعت رکھنا چاہتا تھا کہ جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی ہر میدان میں کرتی رہے۔ تو گویا عربی کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اپنے مشیت سے، ایک خاص اپنے ارادے سے اللہ تعالیٰ نے اسے پروان چڑھایا اس کو۔ السلام صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے ساتھ رہا، اور بہت سارے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ بنی نوع انسانی کو وہ بہتری کی طرف راغب کر سکیں، بہتری کی طرف لے جا سکیں، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ یہ فرمائیے گا کہ ان انبیاء میں سے کتنی فیصد ہم کہہ سکتے ہیں یا کتنی بڑی تعداد ہے جن کا تعلق عرب کے ساتھ ہے، اور کتنی تعداد ہے جو عرب کے ساتھ جن کا تعلق نہیں تھا اور وہ پھر ہماری رہنمائی کے لیے یہاں پر تشریف لاتے رہے؟ قرآن پاک میں ایک بڑا بنیادی ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ رب العالمین نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ہادی سے مراد
نبی اور رسول ہے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو انسان کو جسمانی خوراک بھی دے، انسان کے عقل و فکر کے لیے بھی اسباب مہیا کرے، اور انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھی ذرائع پیدا کرے۔ قرآن پاک نے خود کہا ہے کہ بہت سارے انبیاء وہ ہیں کہ جن کا ذکر ہم تم سے نہیں کر رہے، اور کچھ انبیاء کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اور جن انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا وہ انبیاء تھے جو جزیرۃ العرب کی پٹی پر متصل علاقوں میں تھے۔ مثلا مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور عراق کے ایک علاقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام دمشق میں، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، یہ بھی انہی علاقوں میں، اردن کے علاقوں میں، ان علاقوں میں یہ انبیاء کرام آئے۔ ان میں کچھ عرب علاقے ہوں گے، لیکن جو خالصتاً عرب علاقے ہیں ان میں جو نبی آئے وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام بھی مکہ میں تشریف لائے تھے تو وہ عربی نہیں تھے، وہ فلسطین سے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم بھی فلسطین سے آئے تھے، حضرت اسماعیل بھی فلسطین سے آئے تھے، اور قبیلہ بنو جرہم جہاں مکہ کی آبادی اور شہریت کی، شہر ہونے کی بنیاد رکھی گئی، وہ بھی عربی نہیں تھا، وہ بھی کہیں اور سے آیا تھا۔ تو بہت کم بعد لوگوں نے، بعد مفسرین نے کچھ انبیاء جن کے نام نہیں ذکر کیے گئے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ مکہ میں تھے یا جزیرۃ العرب میں تھے، مگر تحقیق یہی ہے کہ جزیرۃ العرب میں اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو مبعوث نہیں فرمایا۔ جس نبی کو آپ نبی عربی کہہ سکیں، جس نبی کو آپ رسول عربی کہتے ہیں، وہ صرف ایک ذات ہے۔ باقی جتنے انبیاء ہیں وہ ان متصل علاقوں پر وہ تشریف لائے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ صرف سارے نبی اور ہادی انہی علاقوں میں آئے، یعنی مصر سے شروع ہو کے عراق تک، اور اس کے علاوہ کوئی اور نبی کسی علاقے میں نہیں آیا، تو پھر اللہ کی ربوبیت پر بات ہوتی ہے پھر کہ اللہ جب رب پوری انسانیت کے لیے تھا تو سارے ہادی اس علاقے میں کیوں بھیج دیے؟ اس لیے عقلاً بھی نقلاً بھی یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ رب العالمین نے جس طرح انسان کی زندگی کے لیے ہوا ہر جگہ پیدا کی ہے، خوراک ہر جگہ پیدا کی ہے، زمین کو زرخیزی ہر جگہ دی ہے، اور اس کی اناج اور فصل کو اگانے کے لیے سورج کی تپش ہر جگہ دی ہے، اس میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے چاند کی چمک ہر جگہ دی ہے، اسی طرح ہدایت کا نور دینے کے لیے ہر جگہ اس نے بندے بھیجے ہیں، اپنے خاص بندے بھیجے ہیں، اپنے نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ باقی علاقوں کے انبیاء اور رسول کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا، کیونکہ قرآن پاک جزیرۃ العرب میں اتر رہا تھا، اور جزیرۃ العرب میں بھی بالخصوص مکہ میں اتر رہا تھا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان ہادیوں کا ذکر کرتا ہے جو چائنا میں آئے ہیں، جو جاپان میں آئے ہیں، تو اس سے تو ان کو کوئی کنسرن نہیں تھا۔ جو اس قوم مکہ میں قوم تھی ان کو تو ان نبیوں کا تذکرہ کرنا تھا نا جن کا تذکرہ انہوں نے سنا ہوا تھا، کیونکہ وہاں پر یہود موجود تھے، وہاں پر کرسچن موجود تھے، اور مکہ کے جو لوگ تھے، عربی لوگ تھے، وہ مصر میں، عراق میں، فلسطین میں، شام میں وہ آتے جاتے تھے تجارتوں کے لیے، انہوں نے ان انبیاء کے نام سنے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے عین مطابق ان ہادیوں کا ذکر کیا جن ہادیوں کی ہدایت سے یہ لوگ پہلے سے باخبر تھے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ حضور سے پہلے اور جتنے انبیاء ہیں وہ صرف اسی علاقے میں آئے، جتنے رسول ہیں اسی علاقے میں آئے۔ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر جہاں انسان تھے وہاں بھیجے۔ اچھا نام صاحب، اللہ تعالیٰ چونکہ رب العالمین ہے، تمام تر عالمین کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، یہ صرف جزیرۃ العرب کے حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جزیرۃ العرب میں یا سعودی عربیہ میں مبعوث فرمانے کی خاص وجہ اللہ تعالیٰ کی ہم کوئی توجہ دے سکتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے نا، تمام تر عالمین کے لیے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ عرب میں ہو رہی ہے، اس کی خاص وجہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا، قرآن کہتا ہے وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اور گارہ دینے والے تھے، ابراہیم السلام لگانے والے تھے۔ جب وہ کعبہ بن گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس میں رسول بھیج، اور وہ رسول یہاں بیٹھ کے تلاوت کرے، لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کو حکمت و دانائی کی بات کرے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا تھی یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی،
اور اس کی قبولیت کی صورت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مبعوث فرمایا، کیونکہ یہ بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر تھا، رب کا شہر تھا، اس لیے رب العالمین نے آخری اپنے پیغمبر اور رسول کے بھیجنے کے لیے، مبعوث کرنے کے لیے انتخاب بھی اپنے گھر کا فرمایا۔ باقی اگلا سوال اس سے متعلق ہے، وہ اس طرح کہ بیت اللہ جو ہے وہ یہاں کیوں بنایا گیا، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے نا۔ تو بیت اللہ جہاں بنایا گیا اس کو مکہ بھی کہتے ہیں اور اس کو کعبہ بھی کہتے ہیں۔ کعبہ جو ہے، مکہ کے اندر کعبہ جو ہے، وہ کعبے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روئے زمین کا سینٹر ہے، یہ کائنات کا نقطہ مرکز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نقطہ مرکز کے لیے، کائنات کے اس نقطہ مرکز کے لیے کو منتخب کیا اپنا گھر بنانے کے لیے، اور اس کائنات کے روئے زمین کے اس نقطہ مرکز پر اپنے اس رسول کو بھیجا کہ جس کی نبوت اور رسالت پوری دنیا کے لیے تھی، پوری انسانیت کے لیے تھی۔ کائنات تو بہت بڑی ہے، مگر آج کی تحقیق کے مطابق جو کعبہ شریف ہے، مکہ شریف ہے، بیت اللہ شریف ہے، روئے زمین کی طرف سے جدھر سے بھی آپ آنا چاہیں تقریباً ہر طرف سے ایک برابر سفر بنتا ہے۔ آپ جہاز پر آئے، جس سمت سے بھی آپ آئیں گے ایک جیسا ہی ٹائم لگتا ہے۔ دنیا کے کناروں سے مطلب یہ ہے، دنیا کے جتنے بھی کنارے ہیں وہاں سے اگر آپ سفر کرنے ہیں، ناروے سے آپ آتے ہیں تو آپ آئیں، امریکہ سے آپ آتے ہیں، کینیڈا سے آپ آتے ہیں، رشیا سے آتے ہیں، جاپان سے آتے ہیں، تو ان اطراف زمین سے جب آپ بیت اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو تقریباً ہر سمت سے آنے والے کے لیے ایک جیسا ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ کعبہ جو ہے روئے زمین کا، کائنات کا نقطہ مرکز ہے۔ نقطہ مرکز یہ زمین ہے، وہاں اللہ نے اپنا گھر بنایا اور اس گھر میں اپنے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا۔ ہم سب کے لیے بڑا اعزاز کہ ہم اس رسول امین کے امتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پوری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ سے کچھ اور سوالات کریں گے، ہمارے ساتھ محمد دانیال قادری موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ محمد دانیال قادری، پلیز ہمیں نعت عطا کیجیے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں ساری سیاہ کار ہوا بڑی ندامت ہے، سیاہ ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
میں بے میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ جزاک اللہ کہ خدا کی لمبی ازلیت کے شاہکار کا نام، محمد عربی زیست کے وقار کا نام، یہ نام بندہ مظلوم کے تجمل کا، تونگری میں فقیری کے اقتدار کا نام۔ محمد دانیال قادری، آپ کا بہت سارا شکریہ، اور آپ سے ہم ملتے ہیں ایک بہت مختصر وقفے کے بعد۔